کا جو وقت دعویٰ ہے نہیں نا اللہ آپ کا یاری دعویٰ، صاحب، جس طرح کہ آپ کا پسینہ میں نے وہ نکالا تھا نا شرک کے موضوع پہ، آج آپ کا انشاءاللہ خون نکالوں گا، خون آپ کا خون نکل آئے گا اللہ کے فضل سے۔ آپ نے جانا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اہل تشیع روافض جو عید غدیر خم کے نام پہ عید مناتے ہیں اور ان کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ صریح بدعت ہے، یہ صریح گمراہی ہے۔ جس طرح کہ اہل تشیع کے جملہ عقائد، نماز، کلمہ، ان میں بدعات اختراعات انہوں نے داخل کیے ہیں، روزے میں، رمضان میں، اور اسی طرح حج میں، زکوٰۃ میں، دین میں، جملہ دین میں انہوں نے بدعات عقائد کے اندر بدعات داخل کیے ہیں۔ اسی طرح یہ عید غدیر خم جو ہے یہ ایک بدعی اختراعی امر ہے، اس پہ شرعی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اگر شرعی دلیل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ یاری سے ہم سب سے پہلے وہ دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ عید غدیر خم پہ وہ دلیل پیش کرے کہ جس کی وجہ سے آپ اس عید کو ثواب سمجھتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ عید منانا ثواب کا کام ہے 18 ذی الحجہ کو، تو اس کے لیے میں آخر تک اللہ یاری سے یہی کہوں گا کہ اس بدعی، میں کہتا ہوں یہ بدعی کام ہے، یہ عید منانا آپ کی بدعت ہے، صریح بدعت ہے، شیعہ کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں بدعت کی تعریف۔ میں آخر تک ان سے مطالبہ کروں گا کہ اللہ یاری صاحب اس پر آپ ایک دلیل شرعی پیش کریں۔ اگر آپ عید کو امر شرعی، حکم شرعی سمجھتے ہو تو پھر اس پر دلیل شرعی پیش کریں۔ میں آخر تک سے مطالبہ کروں گا، لیکن قیامت تک یہ اللہ یاری صاحب دلیل پیش نہ کر سکے گا، صرف قیاسات پیش کریں گے۔ یہ اللہ یاری صاحب مر جائے گا لیکن دلیل نہیں دے سکے گا۔ آپ رانا صاحب گواہ رہے، اگر اس نے دلیل پیش کی تو میں اسی وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا کہ عید غدیر خم پہ یہ شرعی دلیل پیش کر سکے، کیونکہ یہ اس کو امر شرعی کہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہہ رہا ہے، اللہ یاری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلیفہ تو ہم حضرت علی رضی اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ان کا ایک دعویٰ، خاص دعویٰ ہے، خلیفہ بلا فصل کا دعویٰ ہے۔ یہ خاص دعویٰ ہے اہل تشیع کا ساتھ ہمارا جو تنازع ہے، ہمارا جھگڑا ہے، اسی بات پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کو ہم چوتھا خلیفہ مانتے اور اہل تشیع اس کو پہلا بلا فصل خلیفہ مانتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ خاص ہے تو جو حدیث غدیر خم کی جو حدیث ہے وہ مطلق ہے، وہ حدیث عام ہے، وہ ان کی دلیل نہیں بنتی۔ یہ علماء کرام جو سنتے اہل تشیع ان کو پتہ ہے۔ حدیث غدیر خم کا جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر یہ مولا کا مطلب خلیفہ لے رہے ہیں تو یہاں یہ جو لفظ ہے یہ مطلق بیان ہوا ہے، تو ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں ایسی حدیث پیش کرے، ایسی دلیل پیش کرے کہ وہاں پہ صریح لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا، بلا فصل خلیفہ ہوں گے۔ یہ جب اس کا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی انہوں نے خاص پیش کر دی۔ ہاں، قیاسات عقیدے میں نہیں چلتے کہ یہ قیاس کرے کہ اس دلیل سے۔ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، میں سب سے پہلے مولا کا مطلب گرامر کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، لغت کی کتابوں سے میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حدیث میں آگے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے آگے تشریح فرمائی ہے۔ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جملے سے کی ہے، لیکن ہم لغت کی کتابوں سے دیکھیں کہ مولا کی لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا یہ مشترک ہے، یہ لفظ ان کے 25 معنی بنتے ہیں، 25 معنی۔ لیکن قرآن میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے مولا کا لفظ، یہ دوست، محب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ احادیثوں میں اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ محب اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر بالفرض
ہم ان کے ساتھ مان لے کہ مولا کا مطلب خلیفہ بھی ہے، تو میں نے پہلے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کو ایسے حدیث پیش کرنا ہے کہ اس میں ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فضل خلیفہ تو ہم مانتے ہیں، اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی حدیث پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ۔ جی، تو موضوع پہ بات کریں، موضوع سے ہٹ کر بات نہ کریں، ممبر و ذاکروں والی بات نہ کریں۔ اللہ یاری صاحب، یہ پہلے میں مناظرہ کیا ذاکروں کے ساتھ، وہ باغ بھی گیا اور تقریر کر رہے، تقریر نہیں کرنا، فضائل بیان نہیں کرنا۔ حسن صاحب آپ کے 5 منٹ میں شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ کریں۔ تو اس کے 5 منٹ میں نے کیا بولنا بھائی؟ ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان کا جواب ہی دینا ہے۔ اس کا پہلے جواب دے چکے نا، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کوئی نئی بات تو انہوں نے کی نہیں کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث غدیر بدعت ہے، فلان ہے، یا اس موضوع پہ بات کے شرائط انہوں نے بتائیں، وہ تو وہ بات پہلے کر چکے، ان کا جواب دے چکے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا بھائی کہ پہلے ہم بات کریں گے نا حدیث غدیر کا مفاد کیا ہے، مفاد سمجھتے ہو نا، جو مفاد لوگوں منظور کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے، یہ کس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد ٹائم شروع کرو، لوگ سنتے ہیں۔ رانا صاحب اس کا ٹائم شروع کرے، جو بولتا ہے اس کے بعد ہم حدیث غدیر کی عید ہے یعنی اس پہ بات کریں گے نا۔ آپ کو منظور ہے یا نہیں منظور؟ رانا صاحب اس کا ٹائم شروع کرے، یہ کیا بولتا ہے بولے، میں چپ رہوں گا۔ ٹائم شروع 5 منٹ میں بولے نا جو بھی بولنا ہے، میں شروع کر دیتا ہوں۔ بولو۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور سلامتی سے نوازے۔ حدیث غدیر متواتر ہے، یہ لوگ کہہ تو نہیں سکتے کہ حدیث غدیر ضعیف ہے، یہ متواتر ہے۔ اور حدیث غدیر کا مطلب اور معنی کیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کا میں آقا سید سالار ہوں، اس کا آقا اور سید اور سالار مولا حضرت امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ وہ اگر غلط الفاظ استعمال کریں تو پھر یہ اللہ پہ تعان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجا جس کو بولنا نہیں آتا، وہ شریعت کو غلط الفاظ میں بیان پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الفاظ ہمارے لیے حجت ہیں۔ جب انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر اس امت کے ہر فرد کے آقا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ من کنت فعلی مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے فرد کے آقا ہیں، اور اس امت کے فرد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے غلام اور کنیز بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کا جو وجوب طاعہ ہے، وہ برابر ہے اس کی اللہ اور رسول کی۔ جیسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، اور فرمایا من انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں بھی بنی اسرائیل پر ان کی طاعت واجب تھی۔ جب یہ مطلب پتہ چلا ہمارا ادعا، تو اب اس پر میرے محترم ناظرین دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دلائل بہت زیادہ ہے اس مطلب پر۔ یہ خود مانتے ہیں کہ بھائی مانتے یا نہیں مانتے کہ مولا اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو بھائی میں نے پچھلے مناظرے میں دکھایا تھا لوگوں کو، اب مزید دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ الظاہر فی معانی کلمات الناس لابن الانباری ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں قول الرجل یا مولا، یہاں پر کہتے ہیں کہ وَيَكُونُ الْمَوْلَى أَوْلَى، الْأَوْلَى معنی اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار ہی مولاکم معناہ ہی اولا بکم، اولا بکم اولا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ حاکم ہے، زیادہ اولا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کے نفس پر میں سب سے زیادہ حاکم ہوں، اس کے نفس پر امیر المؤمنین علیہ السلام اس شخص سے زیادہ حاکمیت رکھتا ہے۔ اچھا، میں مزید دکھاؤں میرے محترم ناظرین، اگر یہ لفظ مولا پر منازعہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب البخاری کتاب التفسیر، فرمایا کہ مولاکم قل النار ہی مأواکم، النار مأواکم ہی مولاکم۔ یہ اولا بکم سورہ حدید میں آیہ نمبر 15 ہے کہ مولاکم اولا بکم۔ اس طرح یہ سنت میں قرآن مجید میں مولا کا اس استعمال بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہم نہیں مانتے کہ مولا کے 30-40 معنی ہیں، مولا کے ایک ہی معنی ہے اولا، اور باقی اس کے مصادیق ہیں، لیکن ابھی اس شخص کو اتنا لغت آتا بھی نہیں ہے کہ میں اس مسئلے پر اس سے نزاع کروں، اس سے تنازل کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ اگر مولا کے بہت سارے معانی بھی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے
وہ معنی وسی معنی پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، سید ہیں، سالار ہیں، کیونکہ یہاں پر قرائن بے شمار ہیں، قرائن اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ فرمائے ہیں کہ اس سے دوسرا معنی آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، دوسرا معنی کے ذہن میں آنا باطل ہے، کوئی اور قرینہ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ قرائن سب اسی بات کی پہ دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت و ولایت یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے قرائن کیا ہیں؟ قرائن بہت زیادہ ہیں، کچھ قرائن میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جو قیصر نواز صاحب سے مناظر جاری تھا۔ اب میں ایک اور قرینہ آپ کی خدمت میں، اسی آخری قرینہ جو وہاں پہ میں نے پیش کیا تھا اسی کو تکرار کرتا ہوں۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، یہاں پہ حدیث نمبر 4635 سلمہ ابن کہیل کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ وعطر اہل بیت عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، یعنی واجب کر دی پوری امت پر اتباع اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت، اگر نہ کریں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء بالنفوس، جس کا میں آقا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ 5 منٹ میرے ختم ہو گئے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب انہوں نے کہا کہ مولا کا ایک ہی مطلب ہے حاکم اور حکمران، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، وہ آیت اسی طرح ہے کہ مأواکم النار ہی مولاکم، یعنی یہاں پہ مولا کا اس مطلب ہے اولا بکم، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یعنی یہ جہنم تمہارا حاکم ہے، اولا کا تو ترجمہ یہ حاکم لے رہا ہے، امیر لے رہا ہے۔ تو کیا ہم یہاں پہ یہ ترجمہ کریں قرآن پاک کا کہ ہیا مولاکم، یہ جو جہنم ہے یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارا امیر ہے، امیر المومنین ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح یہ اللہ یاری صاحب کے ترجمے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تفسیر کرتے، ترجمے کر قرآن پاک میں تحریف کرتا ہے، سب لوگ سنتے ہیں کہ یہ کتنا محرف بندہ ہے، قرآن پاک کی کتنی تحریف کرتا ہے۔ اگر ہم اس اولا کا معنی حاکم لے، یہاں تو جو حدیث غدیر خم میں یہ مولا کا معنی حاکم لے رہا ہے، امیر لے رہا ہے، اگر یہ قرآن پاک میں ہم حاکم اور امیر لے تو جہنم تمہارا امیر ہے، جو اللہ یاری ہمارا تو جہنم امیر نہیں ہے، اگر تمہارا ہے تو تمہیں مبارک ہو، یہ جہنم کی آگ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیروکاروں کو، تمہارے متبین سب کو مبارک ہو، کیونکہ تم نے کہا کہ یہ اس کا اولا معنی ہے، مولا کا معنی اولا ہے جہنم کے بارے میں، اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارے لیے مبارک ہو۔ دوسری بات، آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ مولا کا معنی خلیفہ بھی لے، حکمران بھی لے، تو ہم حضرت علی رضی اللہ کو حکمران مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ کو مانتے ہیں، عثمان رضی اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ خاص ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اسی طرح کوئی لفظ لے کے آؤ، مولا میں کوئی تقید نہیں ہے، مولا میں کوئی تقید ہے کہ یہ مطلق ہے، کوئی مولا میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ کے بعد خلیفہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد فوراً خلیفہ ہے، مولا کا یہ معنی ہے؟ اگر یہ ہے تو پیش کرو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا، وہ بھی اس میں آپ نے بہت بڑا تخلیف کیا۔ ہاں، میں ابھی لغت سے دکھاؤں گا، یہ جو وزن ہے صرف میں، یہ جو وزن ہے میں ابھی دکھاؤں گا کہ اس کا اولا جو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، صرف کے لحاظ سے، نہ صرف پڑھا ہے نہ نحوہ پڑھا ہے، صرف انہوں نے سعودی عرب میں ٹکسی چلائی ہے، نہ وہ جو جدید عربی ہے اس نے پڑھی ہے، باقی کتابوں کی کتابی جو عربی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ مولا کا مطلب اولا لے رہا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ جو مفعل کا وزن ہے، مولا کے وزن پہ جس طرح مجلس، مکتب کا یہ افعل کی معنی نہیں ہو سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکے مکتب کا مطلب زیادہ لکھنے والا، مجلس زیادہ بیٹھنے والا، مولا اولا زیادہ تمہارے یعنی اولا بالتصرف، یہ معنی ہو نہیں سکتا ہے صرف میں، اگر ہے تو یہ کوئی قاعدہ دکھائے، صرف کا قاعدہ دکھائے یا نحو کے دکھائے۔ انہوں نے صرف قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ قرآن میں ہے کہ جو جہنم ہے یہ تمہارے لیے مولاکم، یہ تمہارا مولا ہے، یعنی اولا یعنی تمہارا حاکم ہے۔ یہاں پہ حدیث غدیر خم میں تو یہ مولا کا معنی حاکم لے رہا ہے، حکمران لے رہا ہے، اور پھر یہی قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہے، کیا ہم جہنم کو اپنا حکمران مان لے؟
हाकिम और गवर्नर मान ले, ये अहले तशरीह के गवर्नर होंगे, हाकिम होंगे, हमारा नहीं। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि ये जो ईद बना रहे हैं पूरी दुनिया में, खुशी मना रहे, ईद मना रहे और इसको सवाब भी समझते हैं, इसने कोई दलील पेश की? क़यामत तक ये साबित दलील पेश नहीं कर सकते अल्लाह यारी साहब, इनके मकर फरेब का मुझे पता है। ये मर भी सकता है लेकिन इस पे दलील नहीं पेश कर सकता। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बिला फसल है, इसने कोई दलील पेश की? ये वक्त ज़ाया किया, इन लोगों का वक्त ज़ाया किया, हमारा वक्त ज़ाया किया। कोई इसी तरह कुरान की आयत पेश कीजिए या हदीस पेश कीजिए कि उसमें सरीह हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह नबी अलैहि सलाम के बाद बिला फसल खलीफा होंगे। इसी तरह जो आप मौला का तर्जमा कर रहे हो, ये तावीलात कर रहे हो, आपका अगर हम ये माना तस्लीम करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला का मतलब हाकिम हुक्मरान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्मरान बनाया, अगर हम आपका ये माना तस्लीम करें, क्योंकि ये ना कुरान में ये माना फिट आ रहा है ना हदीस में, तुम्हारी कियासात और इख्तिराआत है, अगर हम मान ले तो गोया कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ये गुमान कर रहे हैं कि वो इस हदीस को नहीं समझ सका, तमाम सहाबा किराम इस हदीस को नहीं समझ सके। क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शूरा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह बैठे थे, वो कि नहीं बैठे थे? बैठे थे कि नहीं लोगों से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह या अमीर होगा या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह होगा, वो इंतखाब में बैठी थी कि नहीं बैठी थी? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस याद नहीं था, इस मौला का तर्जुमा उसको याद नहीं था? दूसरा, मैं हज़रत बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4251 निकाल दीजिए अल्लाह साहब, बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 4251 निकाल दीजिए हज़रत, दलील पेश कीजिए। मैं इनकी बात को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। वो 3 बातें ना हकानी साहब ने रखी हैं। एक ये कि बिला फसल बताएं कि जो गदीर खुम का खुतबा है उसमें बिला फसल बताएं। दूसरा कि ईद बिदअत है, तो आप अगर उसको सुन्नत या कोई ऐसा अच्छा अमल समझते हैं तो वो साबित करें। और तीसरा लुगत वाला जो है ना, ये 3 बातें मुझे समझ आई। जी सर, जी सर। ईद वाला तो बाद में बात करेंगे, पहले लुगत और मफहूम पे बात करेंगे, ठीक है? मर जाएगा ईद वाला बात नहीं करेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि बिदअत है। शेख साहब, मेरी बारी है। यानी सर टाइम लगाओ, मैं उनका ना आप अपनी बारी में बोलिए। ठीक है जी प्लीज। मोहतरम नाज़रीन, ये कहते हैं शेख साहब ने कहा है कि मफ़अल अफ़अल के माना में नहीं आता, ये ज़्यादा जानते हैं या अइम्मा लुग़त अरबियत ज़्यादा। अभी मैंने इब्न अनबारी का दिखाया, बुखारी का दिखाया। ये मुलाहिज़ा करें, कुरान मजीद की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। एक मिनट में मैंने बुखारी आपको दिखा दिया कि वहां पे मफ़अल अफ़अल के माना में आता है, ठीक है ना? मौला वो आपको दिखा दिया। अब मैं मजीद आपकी खिदमत में अइम्मा लुग़त के और अकाबिर लुग़वीयीन और मुफस्सिरीन के दिखा देता हूं। ये मुलाहिज़ा करें, तफसीर गरीबुल कुरान, प्लीज मेरे बीच में ना बोलो ना। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर क्या है जिससे आपने दिखाया? हदीस नंबर उसकी तफसीर है, अपनी तफसीर है भाई। तफसीर गरीबुल कुरान, तफसीर सूरह हदीद में, तफसीर गरीबुल कुरान इब्न अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न कुतैब। अपने टाइम में मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। शाबदाल कुतुब अल-इल्म में मुलाहिज़ा करें, सूरतुल हदीद, मअवाकुमुन नारु हिय मौलाकुम हिय औला बिकुम, हिय औला बिकुम। ये देखो, ये इब्न कुतैबा, बुखारी ने भी ये तफसीर किया कुरान मजीद की। अच्छा, मजीद मुलाहिज़ा करें इनके अकाबिर की, ये तबरानी साहब की तफसीर है। तबरानी सुलेमान इब्न अहमद तबरानी, जो बहुत बड़ा मुहद्दिस भी है। तफसीरुल कबीर लिसुलेमान इब्न अहमद तबरानी, मुजल्लद सादिस। तफसीर सूरत मअवाकुमुन नार हिय मअवाकुम ऐ औला बिकुम, ऐ औला बिकुम, मअवाकुमुन नार हिय सूरह हदीद, मौला बिकुम ऐ औला बिकुम। मैं आपको 10 मजीद दिखा सकता हूँ, 20 मजीद दिखा सकता हूँ, अइम्मा लुग़त से भी दिखा सकता हूँ कि मौला औला के मानों में आता है। लेकिन टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। मेरे काफी है, मैंने दिखा दी, बुखारी से दिखा दी, दूसरों से दिखा दी। अब जब मौला औला के मानों में आ जाता है ना, ये कहता है औला तो हुक्मरान के मानों में नहीं आता। किस मानों में आ जाता है? उसी माना में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है औला। ये कुरान मजीद की आयत, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान मजीद की आयत सूरह मुबारक अहज़ाब में, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। इसका क्या मतलब है?
اس کا مطلب یہ ہے تفسیر الطبری ملاحظہ کریں، ابن جریر طبری کی تفسیر ہے جزء الثانی والعشرون، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یقول تعالی ذکر، اللہ فرماتا ہے النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اولا بالمؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے؟ احق بالمؤمنین به من انفسهم ان يحكم فيهم بما يشاء من حکم فيجوز ذلك عليهم۔ اولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا کا صلہ ہر جگہ اس کے مطابق ہوتا ہے، النبی النار اولا بکم، یعنی النار اولا بکم مسکنا، لیکن اب مولا اولا کے معنوں میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ نبی اولا بکم، اولا کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق جو بھی حکم فرمائیں وہ نافذ ہے، جو بھی حکم نافذ فرمائیں، آپ کے مال میں، جان میں، آپ کے حیات میں، نہیں کریں امر کریں، یہ نافذ ہے۔ کما انت اولا بعبدک ما قضى فيه من امر جاز، جیسے آپ اپنے غلام پہ حکم کریں، جو بھی حکم کریں اپنے غلام پہ، وہ حکم آپ کا نافذ ہے۔ مزید ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں، یہ کتاب ہے تفسیر الکشف والبیان تفسیر الثعلبی الجزء الثامن، یہاں پہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان يحكم فيهم بما شاء فيجوز حکمه علیہم۔ النبی اولا بالمؤمنین کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پہ جو بھی حکم کریں، مومنین کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ کوئی اور چیز چاہیں، پسند کوئی اور چیز، وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نافذ ہے، ماننا پر نہیں مانیں گے تو گناہ کار ہوں گے۔ یہ جب پتہ چلا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں کیا فرمایا؟ غدیر میں فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، مسلمانوں کو، صحابہ کو اسی آیہ کا ذکر دلایا کہ کیا میں آپ کے جان و مال سے زیادہ آپ پہ حاکم نہیں ہوں؟ المسند احمد بن حنبل چاپ دار الحدیث جزء ثانی صف حدیث نمبر 961 فرمایا نا، حدیث 961 صحیح ہوں، اس نے دیکھو ادھر لکھا ہے صحیح۔ یوم غدیر خم امیر المؤمنین علیہ السلام نے رحبہ میں لوگوں کو قسم دیا، اچھا 12 بدری نے شہادت دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم یہ فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، کیا میں مومنین کے جان و مال پر ان سے زیادہ حکمران نہیں ہوں کہ میرا حکم ان پہ چلے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، فقال من کنت مولاه فعلی المولا، مولا کا معنی نہ اولا ہے، جس کا جان و مال پہ میں حاکم ہوں اس کے جان و مال پہ امام علی علیہ السلام حاکم ہے۔ ابھی میں نے دکھا دیا قرآن سے، تفسیر سے، لغت سے کہ مولا کا مطلب اولا ہے، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، اس کو 30 سیکنڈ زیادہ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، کیا میں آپ کے جان و مال پہ آپ سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا، پھر وہی لفظ دوبارہ دہرایا فمن کنت مولا، بس اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کے جان و مال پہ میں اس سے زیادہ حاکم ہوں، علی علیہ السلام اس کے جان و مال پہ اس سے زیادہ حاکم ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں سب کے جان و مال پر رسول جیسا آقا تھے، سردار تھے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی نا 5 منٹ اور 35 سیکنڈ گفتگو کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے ٹرن میں کہا تھا اور ہر ٹرن میں کہوں گا کہ اللہ یاری صاحب زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ یاری صاحب عید کے پہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو یہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے تمام ذاکرین کہ یہ عید منانا بڑا ثواب کا کام ہے، عید الفطر سے زیادہ، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے، یہ ایک امر شرعی ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے، لیکن دلیل شرعی ان کے پاس نہیں ہے۔ من گڑت روایات، من گڑت کیسے کہانیاں، ان کا میں نے کہا تھا تشریح کا جو بھی عبادت آپ اٹھائے وہ اختراعی ہوگا، بدعی ہوگا، نہ قرآن اس پہ ہاتھ رکھتا ہے نہ صحیح حدیث اس پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ابھی میں بخاری شریف سے دکھاؤں گا۔ اچھا، میں نے دوسرا میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے خلیفہ بلا فصل پہ ہمیں دلیل دے، اس نے دلیل دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا گیا ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ایگری کروں، مان جاؤ، اتفاق کروں کہ مولا کا مطلب خلیفہ ہے، تو میں نے مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی خلافت سے کس کا انکار ہے کہ آپ خلافت بھی دلیل پیش کر رہے ہو؟ آپ کا دعویٰ جو خاص ہے بلا فصل کا دعویٰ ہے، وہ قیاس سے ثابت نہ کرے، دلیل سے ثابت کرے۔
وہ آپ قیاس کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا کہ جو من کنت مولا ہو، یہ تو آپ قیاس کر رہے ہو۔ اگر نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں وہ حدیث نکالو، اللہ یاری صاحب، بخاری شریف کی حدیث ہے 4251، حضرت زید رضی اللہ، جو تفصیل سے حدیث آخر میں حضرت زید رضی اللہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے مولا ہو، انت مولائی، آپ میرے مولا ہو۔ تو کیا ہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امام منصوص من اللہ سمجھے؟ ہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم سمجھے اور حاکم بلا خلیفہ بلا فصل سمجھے؟ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی فرمائے۔ ابھی قرآن سے دکھاؤں گا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وہ مولا ہو، کہ نبی علیہ السلام کی مولا کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور جو نیک مسلمان ہے، جو بھی نیک مومن ہے مسلمان، تمام کے تمام نبی علیہ السلام کی مولا ہے۔ تو یہ کیا اللہ ہمارا حکمران ہے؟ معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے لیے کا حکمران ہے؟ کیا مومنین نبی علیہ السلام کے حاکم ہے، اس پہ اولا بالتصرف رکھتے ہیں؟ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا، مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور بخاری شریف کی میں نے حدیث دکھائی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ حدیث۔ ہاں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مان جاؤں، یہ رانا صاحب مان جائے، تمام اہل تشیع مان جائے کہ مولا کا مطلب خلیفہ ہے، تو میں نے کب کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ نہیں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد خلیفہ تھے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے دور میں وہ حکمران تھے۔ دو نبی تو ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، وہ تو ثابت ہے، دو نبی قرآن سے ثابت، حدیث سے، لیکن دو حکمران ہو سکتے۔ ابھی رانا صاحب ایک حدیث ہے مسلم شریف کی 1853، حدیث مسلم شریف کی 1853، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو حکمران ہو تو جو پہلا ہے وہ دوسرے کا سر قلم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی علیہ السلام حکمران تھے، حاکم تھے، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بقول دعویدار ہوا، تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ دوسرے کو تو قتل کرو۔ ایک وقت میں دو خلیفہ، دو حکمران ہونا یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ نبی ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نبی دو ہو سکتے ہیں جس طرح کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن حکمران دو نہیں ہو سکتے۔ وہ بخاری شریف میں نے دکھایا، قرآن سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دو حکمران نہیں چل سکتے، نہ دو حکمرانی کر سکتا ہے اور ایک وقت میں۔ یہ اگر کہے کہ پھر ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ خاموش رہے گا، کس طرح خاموش رہے گا؟ دونوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ دوسری آخری بات میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہوا۔ کیا خلافت آپ دین کا اصل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دین کی جو اصول ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کو پورے ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمام اصول نازل کیے، اس کے بعد کوئی اصل نازل نہیں ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پھر 10 دن بعد ایک اور اصل یعنی خلیفہ نبی خلافت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہو، اس کو تقیہ کہتے ہو، اور قرآن معاذ اللہ کے خلاف قرآن پہ بغض نکال رہے ہو۔ قرآن میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو دین کے جو اصول ہے وہ مکمل ہوئے، اس کے بعد کوئی اصل نازل نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر 18 ذی الحجہ کو ایک اور اصل نازل ہوئی۔ قرآن پہ جھوٹ مت باندھو، اللہ سے ڈرو، اللہ یاری، اور دلیل پیش کرو عید پہ اور خلیفہ بلا فصل پہ، اس پہ دلیل پیش کرو، تقریر نہ کرو اللہ کے بندے۔ ٹھیک، حسن صاحب ٹائم شروع کرو۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کہتے ہیں ایک وقت میں دو حکمران ہو جائیں تو ایک دوسرے کو سر قلم کرنی چاہیے۔ ان کی روایت ہماری روایت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں، اگر ایک خلیفہ ہے، دوسرا خلیفہ ہے، دونوں معصوم ہیں، وہاں پہ کوئی نزاع نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر غیر معصوم ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اختلافات بھی ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون کی طاعت سب بنی اسرائیل پہ واجب تھی، واشرکوا فی امری، طاعت ان پہ ایمان واجب تھا، طاعت واجب تھی۔ اور فرعون والوں نے جب ایمان لائے قالوا آمنا
رب العالمین برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے جب کلمہ بھی پڑھا ہے تو رب موسیٰ و ہارون کا کلمہ پڑھا ہے، ہارون کا بھی نام لیا انہوں نے. تو عرض یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہارون جیسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو جیسے حضرت ہارون پہ ایمان موسیٰ کے حیات میں واجب ہے، ہارون کی طاعت موسیٰ کے حیات میں بنی اسرائیل پہ واجب ہے، اور موسیٰ کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب ہے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایمان سب صحابہ پر بشمول ابو بکر عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پہ واجب ہے، اور ان کی طاعت سب امت پر بشمول ابو بکر عمر عثمان اور سب صحابہ کے واجب ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ انت مولا ہے، تم میرے مولا ہو، اور قرآن نے فرمایا ان اللہ مولا جبریل و صالح المؤمنین. کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ زید جو ہے اسامہ ابن زید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، میں نے کہا مولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا ہے، اولا. لیکن اس کا صلہ اولا بأی شیء، اس کا صلہ سیاق سے پتہ چل جاتا ہے. زید اسامہ، کیونکہ رسول ہمیشہ معتق جو ہوتا ہے، غلام جو آزاد کیا جاتا ہے، وہ دوسروں لوگوں سے اپنے آقا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر وہ شخص مر جائے، اس کو اس کا میراث اس کے آقا کو مل جاتا ہے. اسی کو کہتا ہے ولاء الاسلام. اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پہ اسلام لاتا ہے تو بھی وہ اس کا مولا کہلاتا ہے. پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں، ابن عم کو بھی مولا کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لیکن اس کا صلہ باہر سے پتہ چل جاتا ہے. تو مولا کا مطلب اولا ہے. سب ان اللہ هو مولا، اللہ تعالیٰ اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جبریل اولا بالنبی صلی اللہ، وصالح المؤمنین اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے زیادہ قریب تر ہیں، اس سے زیادہ احق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حق کس چیز پہ، یہ بات یہاں پہ حق کس چیز کے، نصرت کے، محبت کے، وہ باہر سے پتہ چل جاتا ہے، قرائن سے پتہ چل جاتا ہے. ما نحن فی میں، حدیث غدیر میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اولا کی جو بات ہے وہ اولا بالتصرف ہے. اس کے متعلق ہم آپ کے لیے قرائن پیش کرتے ہیں. قرائن تو ہم نے بہت سارے پیش کیے، حدیث ثقلین پیش کی، شیخ صاحب نے بالکل جواب نہیں دیے. اب دوبارہ حدیث ثقلین پیش کرتا ہوں. دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اور عرفہ کے میدان میں کیا فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اگر اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. جس کی طاعت واجب ہے اور اس کی طاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے، بدعات کے پیروکار ہو جاؤ گے. تو لازمی بات ہے جب وہ کہا جاتا ہے وہ من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا، اس کے متعلق جب یہ آ جاتا ہے تو اس سے مراد اولا بالتصرف ہوتا ہے، اس کی طاعت واجب ہوتی ہے. ملاحظہ کریں، میں نے حدیث ایک دفعہ پیش کی، دوبارہ پیش کرتا ہوں. یا المستدرک علی الصحیحین للحاکم جزء 3 چاپ دار الفکر، حدیث سلمہ ابن کہیل، اور یہ محمد ابن سلمہ نے بھی روایت کی ہے، اور خالد نے بھی روایت کی، یحییٰ نے بھی روایت کی. کئی طرق سے سلمہ ابن کہیل جو بخاری مسلم کے رجال میں سے ان سے روایت کی گئی ہے. ملاحظہ کریں، یہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دی ہے. اب دوبارہ پڑھ کے سنا لیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب نازل ہو گئے ہیں تو وہاں پر فرمایا ایھا الناس انی ترکت فیکم تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں امرین لن تضلوا بعدہ لن تضلوا ان اتبعتموہما، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ صاحب گمراہ، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی نا. ابو حنیفہ اہل بیت میں سے، ابو بکر عمر عثمان یہ اہل بیت میں سے. کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. پھر فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جیسے میں نے اولا کا نفس اپنے پچھلے فقرے میں پچھلے 5 منٹ میں توضیح دی تھی نا، کہ کیا جانتے ہو کہ میری طاعت تم پر تمہاری جان و مال سے زیادہ واجب ہے. من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا، جس کے پہ کا میں اولا بالنفس ہوں، علی علیہ السلام اس سے اولا بالنفس. تو اپنی ہی زندگی میں اپنی طاعت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اور حق تصرف، کہ جو مرضی حکم کرے امیر المؤمنین علیہ السلام، سب صحابہ پر، تابعین پر، قیامت امت پر واجب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی. اور کیونکہ پیغمبر انبیاء کے آقا ہیں، ملائکہ کے آقا ہیں، ان سے افضلیت بھی ثابت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے حسن صاحب، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب الحمدللہ کہ اللہ یاری نے پہلے کہہ رہا تھا کہ مولا کا صرف ایک ہی معنی ہے، بار بار کہہ رہا تھا. ابھی کچھ میرے خیال میں اس نے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولا کے بہت کئی معنی ہو سکتے ہیں. ابن عم بھی ہے، منعم بھی ہے، منعم بھی ہے، معتق بھی ہے، معتق بھی ہے، مولا بھی ہے، غلام بھی ہے. 25 معنی پہلے کہا تھا کہ ان کے 25 معنی ہے. یہ لفظ مشترک ہے. ہاں اگر اس کے پاس علم ہو، کچھ اس نے قرآن کے تفسیر اور اس کی اصول پڑھے ہو
فقہ پڑھا ہو، فقہ تو یہ پڑھتا نہیں ہے، اگر اس نے حدیث اور اصول حدیث پڑھی ہو تو اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مجمل لفظ جو ہے، مجمل لفظ جو قطعی الدلالت لفظ نہ ہو، جس کی 25 معنی نکلتے ہو، اس سے کوئی کا عقیدہ نہیں بنتا ہے اللہ کے بندے، مولا کے بندے، علی کے بندے، علی کے بندے کی کیا ایسا لفظ جس کے 25 معنی ہے ڈکشنری؟ آپ نے خود کہا کہ چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور مولا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، عقا کو بھی کہتے ہیں، منعم، منعم علیہ، موتق، سب کو کہتا ہے۔ اگر ایک لفظ جو 25 معنی رکھتا ہے اس سے آپ اتنا بڑا عقیدہ بنا رہے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، اچھا اگر پھر بھی آپ اس کو خلیفہ کے معنی میں لیتے ہو تو کہاں بلا فصل کا کہاں سے نکالو گے؟ بلا فصل اس حدیث میں بلا فصل تو نہیں، یہ اقرار کرو کہ حدیث غدیر خم میں خلیفہ کا لفظ ہے لیکن بلا فصل کا نہیں ہے، قرائن یا احتمالات نہیں، آپ کہو کہ صریح لفظ بلا فصل کا اس حدیث میں نہیں ہے، اقرار کرو۔ ایک دفعہ آپ لکھ کر دیں کہ حدیث غدیر خم میں صریح لفظ بلا فصل کا نہیں ملا ہمیں، البتہ خلیفہ کے لیے جو لفظ ملا مولا وہ 25 معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس سے مراد محب اور دوست ہے، اور اہل تشیع میں بعض لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے نہ تو لغت اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ صرف نحو ساتھ دیتا ہے، نہ قرآن ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث ساتھ دیتا ہے، اپنی طرف سے احتمالات بنا رہا ہے کہ، اور یہ معنی جو یہ کر رہے ہیں یہ احتمالی معنی، یہ نہ حضرت علی رضی اللہ کو معلوم تھا، اس کا جواب اس نے نہیں دیا، اس کا جواب اس نے دیا نہیں اور نہ دے گا کبھی، کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ جب مسلمان جمع تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام جمع تھے ثقیفہ بن سعدہ میں، تو وہاں پہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نہیں پڑھی کہ الائمۃ من قریش، کہ کہاں گئے، کہاں بھاگ گئے؟ میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ کدھر بھاگ گئے تھے؟ بھاگنا نہیں ہے اللہ یاری صاحب، سن لیجیے، آپ پسینہ پوچھ لے، اس کے بعد پانی بھی پی لیجیے، چائے پی لیجیے، آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ آج آپ کی ایسی پٹائی ہوگی اللہ کے فضل سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا چینل آئندہ کے لیے بند ہو جائے، مناظرے ختم ہو جائے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک حدیث پیش کی کہ الائمۃ من قریش، تو کیا انصار اور مہاجرین سب کے سب اپنے دعوے سے پلٹ گئے کہ نہیں پلٹ گئے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ کا یہ حدیث ان کے سامنے آتا تو یہ مسلمان مانتے کہ نہیں؟ انصار جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا انتخاب کر رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جب انہوں نے یہ حدیث پہ سنی کہ قریش میں سے امام ہوگا، یہ دو ٹکڑے، دو لفظوں کا یہ حدیث، تو تمام انصار اور مہاجرین انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر خم تسلیم کرتے۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام اس حدیث کا یہ مطلب لے رہے تھے، وہ تو ابھی گزرا تھا، چند سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سال، سب کو یاد تھا یہ حدیث، تو کیا کسی نے یہ حدیث پیش نہ کی؟ اور اگر پیش کرتے تو یا صحابہ کرام سر تسلیم خم نہ کرتے جس طرح کہ ائمۃ من قریش کی حدیث سن کے؟ ہاں، دوسرا آپ نے اس کا جواب نہیں، آپ نے کہا کہ حدیث ثقلین جو ہے یہ خلیفہ بلا فصل کے لیے دلیل ہے۔ حدیث ثقلین جو ہے یہ صرف مسلم شریف کی جو طرق ہے وہ ثابت ہے، باقی حدیث ثقلین صرف آئی ہے بہت سی طرق سے آئی ہوئی ہے، لیکن سب کے سب ضعیف ہے، ورنہ آپ سند پیش کریں، میں بتاؤں گا کہ اس وجہ سے صرف مسلم شریف کی جو طرق ہے وہ وہاں پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں پیش کروں وہ حدیث مسلم شریف؟ 5 منٹ ہو گئے آپ کانی صاحب ٹائم۔ ہاں، الیاری صاحب سے دوبارہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ عید پہ شرعی دلیل پیش پہ کریں، بات ہوگی، اور عید پہ بات ہوگی ترتیب کے ساتھ۔ پہلے ہم بات کریں گے مفاد حدیث پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں جی حدیث ثقلین ضعیف ہے، یہ سنن ترمذی ہے، بلکہ میں سنن ترمذی سے جا کے صحیح سنن ترمذی کی طرف جاؤں۔ صحیح سنن ترمذی میں ان کے امام البانی صاحب نے اس کے حدیث کی تصحیح کیا، ٹھیک ہے نا۔
نہیں بلکہ پوری میں حدیث کے یہ حدیث نمبر المطالب حدیث العالیہ نمبر بالزوائد المسانید الثمانیہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی، یہ البانی سے بھی بڑا ہے، المجلد السادس عشر، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله حضر شجرة بخمه ثم خرج آخذا بيد علي عليه السلام قال، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا غدیر خم میں، فرمایا کہ من كنت مولاه فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله تعالى سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي، هذا صحيح حدیث صحیح الاسناد۔ اسحاق ابن راہوی سے نقل کیا حدیث غدیر ہی میں، غدیر کے میدان میں حدیث ثقلین، کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ہاتھ اٹھا کے فرمان کنتم مولا فعلی علیہ السلام مولا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ یہ حافظ ابن حجر نے جب کہہ دیا، البانی نے کہہ دیا، ترمذی کہ حدیث صحیح ہے، تو آپ کا نہیں چلتا کہ آپ کہہ دیں یہ ضعیف ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا الائمہ من القریش سب مان گئے، تو کیوں نہیں مان؟ تو وہ آپ لوگوں کا حدیث ہے، میں آپ کو صحابہ کا کردار قرآن سے بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ تو اگر پتہ ہوتا حدیث غدیر یہ مان لیتے بھائی۔ استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، سورہ آل عمران میں تصویر، قرآن تصویر کشی کر رہا ہے میدان احد کی، کہ صحابہ کرام میدان میں بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں۔ استصعدون ولا تلوون على احد، اس کو منع کرے، موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، یہ نہیں نہیں احد کے فرار کا موضوع نہیں ہے۔ یا میرے بیچ میں بولا ہے نا، ٹائم روک دیں پلیز، میرے بیچ میں بولا ہے ٹائم روک دیں مولانا صاحب۔ نہیں، موضوع سے ہٹ کر بات کرو گے تو موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے نا، آپ نے سقیفہ بنی ساعدہ ذکر کیا نا۔ اس پہ تیار ہو جاؤ، فرار پہ تیار ہو جاؤ۔ شیخ صاحب پلیز میں مجھے بات کرنا ہے۔ نہیں، فرار کی بات نہ کرو نا، نہیں فرار، دیکھو ربط اب بتاتا ہوں نا، ربط کیا ربط اس کا یہ ہے، کیا ربط ہے؟ پھر دیکھو ربط اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ کو پتہ ہوتا نا حدیث غدیر کا تو یہ مان لیتے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو پرواہ ہی نہیں تھا۔ میں کافی سے حدیث پیش کروں گا، مجھے اجازت ہوگی، بات سنیں، مجھے اجازت ہوگی، میں کافی سے حدیث پیش کروں گا۔ ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں۔ کہتے ہیں صحابہ کو اگر پتہ ہوتا تو صحابہ طاعت کرتے ہیں۔ جب یہ فرار کر رہے تھے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے، صحابہ رکے نہیں، بھاگتے رہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، چلو وہاں پہ جان کا خطرہ تھا، غدیر میں وہ احد میں بھاگ گئے تھے، یہاں پہ مسجد میں تو خطبہ دے رہے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو سنائی دیا کہ باہر بازار میں کچھ کوئی سوداگر کچھ بیچنے آیا ہے، کوئی وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، اللہ ہو رہا ہے، کوئی کرتب کوئی دکھا رہا ہے، یہ کرتب دیکھنے کے لیے بھاگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بیچارے کھڑے رہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ لوگ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اس پیغمبر کے وفات کے بعد اگر یہ خلافت کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، حکومت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زیر پا کر دیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا کہ ان کے صحابہ نے ابھی موسیٰ زندہ ہیں اور وہ بت پرستی شروع کر دی ہے، بت پرستی شروع کر دی، انہوں نے بچڑے کو امام بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ سنت اپنے سے پہلے والے سنتوں کے پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث مولا کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے کہا ایک ہی معنی ہے، ابن عم میں بھی اسی معنی میں ہے، جار میں بھی وہی معنی ہے، پڑوسی میں بھی، سب میں ایک ہی معنی ہے اولا، لیکن ہم مان بھی لینا کہ 25 معنی ہے۔ یہ دیکھو یہ تاج العروس ہے، یہ تاج العروس فی جواہر القاموس، قال شیخنا معانی العین زادت عن 100، لفظ عین کے عربی زبان میں 100 سے زیادہ معنی ہیں۔ عین جو ہے کس چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کیا اس میں کوئی ابہام ہے کہ کون سا عین مراد ہے؟ اس کی آنکھیں ہو گئیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری یہاں پہ اعین سے مراد کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، قرآن نے فرمایا کہ جنت میں 2 چشمے ہیں، لفظ ایک ہی ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر قرینہ ہو تو ابہام کوئی نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرینہ قائم کیا ہے، فرمایا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، قرینہ ثابت ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو جب فرمایا من کنت مولا تو پتہ چلا مولا سے مراد آقا مراد ہے، سرور مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، 30-35 سیکنڈ ہے، انہوں نے بیچ میں بولا تھا۔ اچھا ہاں 30-35 سیکنڈ، ہاں جی۔
تو پتہ چلا میرے محترم کہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اگر مشترک ہے ابہام ہو جاتا ہے. لفظ اگر مشترک ہو اگر قرینہ نہ ہو دلیل کوئی نہ ہو, مثلا میں کہہ دوں لفظ کان, آپ کو پتہ نہیں کون سا کان, سننے والا کان یا معدن والا کان, کوئلے والا کان. اگر میں کہہ دوں کل, گزرا ہوا کل, آگے والا کل, یہ اس میں قرینہ نہیں. لیکن اگر میں قرینہ اقامہ کر دوں, کہہ دوں کل آپ کے پاس آؤں گا, کل آپ سے ملے تھے, تو پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوتی کہ کون سا کل مراد ہے, ٹھیک ہے نا. قرینہ سے پتہ چل جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے مراد. جی ہو گیا تھا ٹائم. جی حقانی صاحب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ یہ اللیاری صاحب وقت بھرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا, ضعیف حدیث بھی پیش کرے گا, یہ قیاسات بھی پیش کرے گا. اچھا, یہ ترمذی کا حدیث پیش کی, ترمذی نے آگے خود لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حسن غریب ہے. یہ باقی کہ البانی نے کہا ہے, البانی کے آپ مقلد ہو, جس نے یہ حدیث ثقلین روایت کی, ترمذی نے خود آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف ثقلین, حدیث ثقلین میں امام مسلم نے جو حدیث روایت کی ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے. اس میں اطاعت کا کوئی لفظ نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس پہ عمل کرو, اور میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا خیال رکھو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. دوسری بات, اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو حضرت علی رضی اللہ خلفاء راشدین میں سے 13. ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت واجب ہے. میں نے پہلے کہا تھا لیاری صاحب وقت ضائع نہ کرے, حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت پہ حدیث پیش نہ کرے, حضرت علی رضی اللہ کی محبت پہ حدیث پیش نہ کرے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ حدیث پیش نہ کرے کہ وہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے. آپ حدیث پیش کرے, کوئی نص پیش کرے قرآن سے یا حدیث سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے. آپ جتنی بھی قرائن پیش کر رہے ہو اس پہ پیش کر رہے ہو کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ, ہم مان لیتے. رانا صاحب دوبارہ اس کو سمجھاؤ اپنی باری میں کہ ہم یہ مان گئے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ, لیکن یہ کہاں سے نکالو گے کہ یہ خلیفہ بلا فصل. ہم علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں, بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا, یہ فرار کی جو حدیث پیش کر رہا تھا کہ اس کا ربط ہے, ابھی میں ربط دکھاؤں گا کہ انہوں نے گرل میں حدیث بھی بنائی ہے. الکافی کی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, الکافی کے ان کے اصول اربعہ ہے وہ اپنے گھروں میں بنائی, جس طرح یہ دین انہوں نے بنایا. عید غدیر انہوں نے گھر میں بنایا کہ نہیں, ابھی تک پیش کیا دلیل؟ ہاں, گھر میں یہ بنایا, یہ بدعی عقیدہ ہے عید غدیر کا. اسی طرح اس کا نماز بدعی ہے, ان لوگوں کا کلمہ بھی بدعی ہے, اذان بھی احترامی ہے. ابھی الکافی سے میں پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ اتنے بہادر اور دلیر ہے, حضرت علی رضی اللہ پہ کتنا جھوٹ انہوں نے باندھا ہے. یہ میں الکافی سے پیش کر رہا ہوں, یہ نکال لے اللہ یاری صاحب, الکلینی الکافی کی ہے, جلد نمبر 5 میں یہ حدیث ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ربط نہیں, میں ربط بیان کروں, ربط ہوگا, میرا ربط ہوگا ٹاپک کے مطابق. حضرت امیر فرماتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو پیاس لگی تھی, تو ایک اعرابی نے, گاؤں والے نے اس کو کہا کہ میں پانی سن تو لے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ درمیان میں ایڈمین کو نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ ربط پیش نہ کروں کہ میری غلطی ہے. میری رانا صاحب شکست ہوگی اگر ربط میں نے پیش نہ کیا. میں ربط پیش کروں گا کہ کیا ربط ہے. حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی کہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے سنسار کرو, مجھے صاف کرو. اس نے کہا کہ کس طرح زنا کیا؟ تو عورت نے کہا کہ ایک عربی نے مجھے مجبور کیا, مجھے شدید پیاس لگی تھی, میں نے کہا پانی دو, مر رہی ہوں. اس نے کہا پانی دوں گا لیکن میرے ساتھ زنا کرو. یعنی انہوں نے مجھے مجبور کیا زنا کرنے پہ, میں نے زنا کیا, ابھی مجھے صاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ سنسار کرو. انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یہ کافی کی حدیث ہے, اگر نہ ہوا تو میری شکست. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تزویج و رب الکعبہ, نہ سنسار نہ کرو, یہ تو شادی ہے, بہت خوبصورت شادی ہے, یہ اس عورت کو بھی جنت ملے گا, اس آدمی کو بھی ملے گا. انہوں نے شادی کیا آپس میں, اللہ رب کعبہ کی قسم. کیا حضرت علی رضی اللہ اس طرح فرما سکتے ہیں؟ یہ الکافی میں انہوں نے حدیث اپنے گھر میں بنائی, بخاری شریف سے نقل کر کے نا.
انہوں نے اپنا جیسا دین اپنا بنایا، عید غدیر اپنا بنایا، اس طرح الکافی کی حدیث بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یا لیاری جواب دے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا زنا بالجبر آپ کے ہاں جائز ہے؟ یہ تزویج و رب الکعبہ کی زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کوفہ کے بارے میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرینہ ہے کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ کے خلاف لوگ سازش کر رہے تھے، سازشی لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے شہید کیا، وہ سازشی لوگ تھے، خوارج بھی تھے۔ ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو زیر اطاعت لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میری فضیلت میں من کنت مولا فہذا وعلی مولا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ تو علی رضی اللہ کی فضیلت ہم مانتے ہیں، فضیلت کی حدیث پیش نہ کرے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بلا فصل اور عید پہ دلیل پیش کرے، عید پہ۔ انہوں نے زیادہ بات کی، کتنا سیکنڈ میرے پاس زیادہ ہیں جناب؟ 10 سیکنڈ کوئی نہیں، 5 منٹ۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک یہ شیخ صاحب نے ابھی تک حدیث غدیر کا کوئی معنی پیش نہیں کیا۔ تو بھائی اگر شیعوں کا معنی غلط ہے، آپ کا معنی کیا اور اس پہ قرینہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ ایسے کوئی بات ہی نہیں، اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ حدیث لے کے آیا ہے تزویج کی کہ رابی نے نکاح پڑھی ہے، وہاں پہ کہا انکح نہیں، اس نے کہا انکح تو اس سے ایجاب و قبول ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ یہ لفظ نہیں ہے، بس ٹائم روک دیں، جھوٹ کیوں بولتے؟ یہ لفظ نکالو، ٹائم روک دیں بھائی، نکاح تو لفظ نکالو، ٹائم روک دیں، روکتے ٹائم روک دیں بھائی۔ یہ میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے نا، پلیز نہ بولنا۔ شیخ صاحب اپنی باری میں آپ بولیں کہ یہ لفظ نہیں ہے نا، بس تو بیچ میں نہ آپ بولو بھائی، غلط ہے۔ یہ تو حوالہ پیش کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نکاح تو دیکھو او بھائی صاحب، یہ میری ذمہ داری ہے نا۔ ہاں نکالو، ٹھیک ہے، بس نکالو، آپ نہ بولو بیچ میں پلیز۔ یہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ غدیر نے لوگوں کا جینا آرام کر دیا واللہ۔ چلیں دوبارہ شروع کرتے ہیں بھائی۔ اچھا محترم ناظرین، جب مولا علی علیہ السلام نے کہا تزویج رب الکعبہ، کیونکہ ان کا آپس میں الفاظ کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، اس الفاز کے ساتھ ایجاب و قبول ہوا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب فرمایا تزویج رب الکعبہ، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایجاب و قبول ہوا ہے۔ جب ایجاب و قبول ہوا ہے اور اس میں مہر بھی ہے، مہر پانی دیا اس کو گیا ہے، تو یہ شرعی طور پہ نکاح ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس کا اس مسئلے پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حدیث غدیر کا مفہوم کیا ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی لے کے آیا کیونکہ یہ کوئی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ اس نے بولا غریب من هذا الوجه، اس نے بولا غریب ہے، حسن، اس کے بعد بھی کہتا ہے وہذا، یہ حدیث آیا ہے کس سے؟ ابو ذر سے بھی، ابو سعید سے بھی ہے، اور زید بن ارقم سے بھی، کہتا ہے یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، وہ تو تواتر پہ وہ تصریح کر رہا ہے، یہ حدیث ثقلین تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ پھر کہتا ہے غریب من هذا الوجه، اس وجہ کے ساتھ۔ جب غریب کہا جاتا ہے، غریب حدیث کا غریب ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب ایک سند میں انفراد ہو، خاص سند میں، وہاں پہ ایک مقام پہ ایک ہی طبقے میں انفراد ہو، تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ یہ نہ کوئی جرح ہے، نہ اس سے کوئی ضعف ثابت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مصطلح، صرف اصطلاح ہے۔ حدیث غریب ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حدیث غریب ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے۔ غریب ہونا کوئی جرح نہیں ہے، اس کو علماء جانتے ہیں، اس شخص کو کچھ آتا نہیں۔ اچھا، اس نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی لفظ عین کے 100 سے زیادہ معانی ہے، قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے، وہاں پہ مشترک لفظی ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث غدیر میں آپ کو دورہ پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ مشترک لفظی ہے، یہاں پہ مشترک لفظی بھی نہیں ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام، احمد بن شعیب النسائی، تحقیق الشیخ احمد میرین البلوشی، کویت میں سنہ 1986 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ محقق اس حدیث کا اخراج کیا، وہ کہتا ہے رجال صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث رجال شیخ صحیح حدیث، اس سے زیادہ میں وقت ضائع نہیں کرتا اس کے سند پر۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو طفیل نے کہا، زید بن ارقم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانی قد دعیت فاجبت، اے لوگو میرا موت آ رہا ہے، میرا موت آ رہا ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ خود واضح قرینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے، لیڈر جا رہا ہے، رہبر جا رہا ہے، رہنما جا رہا ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، تو ان کے بعد دنیا شریعت کا رکھنے والا اور مسلمانوں کا امام کون ہوگا، اس مسئلے پہ ان کا حکم ہونا چاہیے۔ واضح قرینہ ہے، اگر ایک شخص فرض کریں، اگر صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ مر جاتا ہے اپنی موت کہ بھائی مجھے کینسر ہو گیا، میں مر جاؤں گا اگلے دن،
فوراً امریکن یہی سوچیں گے بھئی اس کے بعد کوئی صدر بنے گا فوراً. اگر یہ نہ بھی کہہ دینا کہ مجھے اس کے باوجود ان لوگوں کے تیاریاں ہیں کہ صدر کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی یہی ہے. آرمی چیف کو کچھ ہو جائے اس کے فوراً بعد کون آئے گا؟ فوراً وہ سب بالکل اسٹیبلشڈ ہے، سب کچھ ہے. وہ پیغمبر نے وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے بھائی، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر ترکتو، یہ خود استخلاف پہ دلالت کرتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ جو میرا قرآن کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ہیں، یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے کبھی مفارقت نہیں رکھیں گے. یعنی ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے پاس، اور قرآن کسی اور کے پاس نہیں ہوا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس. مفارقت ہوئے گی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس کی طاعت کی دعوت دیتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن کی تفسیر اور برکت جس کے پاس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. دوسری جانب سے اہل بیت علیہ السلام کا ہر کلام، ہر موقف، ہر حرکت، ہر سکون قرآن مجید کے موافق ہے. اور فرمائے من کنتو مولا، اس کے بعد فرمایا من کنتو ولیو فاد ولیو. جب یہ فرمایا تو جس کی ہر بات قرآن کے موافق ہے، ہر حرکت قرآن کے موافق ہے، اس کا ہر سکون قرآن کے ہر امر و نہی قرآن کے موافق ہے، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہے، اس سے نتیجہ ہی نہیں نکلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولا ہوگا، پیغمبر جیسا ہی اس کا ہر طاعت واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگلا ہمارا قرینہ، بہت سارے قرائن ہیں یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب وہ 38 سیکنڈ ادھر ضائع ہوئے تھے نا آپ نے جب بیچ میں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ گئے. اب آپ شروع کریں. کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ کے صدقے اس کو دے رہا ہوں میں ایک آدھا منٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ کے صدقے دے رہا ہوں. تو نے بیچ میں حضرت عثمان رضی اللہ کا وہ ہے نا خود کا اس کے صدقے سے دے رہا ہوں. یہ بہت غصے میں آج شیخ صاحب ایک منٹ یہ صدقے والی بات نا یار، پیار محبت سے بات کریں نا، اس طرح نفرت والی باتیں نہ کریں، غصے چھوڑ دیں. ایک منٹ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ غصہ تو نہیں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، ہنس کے دے رہا ہوں. دیکھیں آپ شروع ہی سے توہین کر رہے ہیں، بڑے غصے، موڈ آپ کا بڑا خراب ہے. گھر میں اگر کھانا نہیں ملا، نہیں اللہ کوئی نہیں، میں کسی شیعہ لڑکے کو گھر بھیج دوں گا، آپ کا ابھی اسی وقت بریانی کا بڑا دیگچی لے کے آئے گا. الحمدللہ جب آپ کا پسینہ نکل رہا ہوں تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں نا، جب میں آپ کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں نا دلائل کے میدان میں، آپ کی سانس رک جاتی. شیخ صاحب ادھر اگر ہمارے شہر میں ہوتے نا تو ہم آپ کو روزانہ کڑھائی، گوشت، بریانی جو آپ کو پسند ہو روزانہ آپ کو کھلاتے. مجھے بریانی پسند دشمنی نہیں آپ سے. میں مد مقابل کو جب یہاں سے پکڑ لیتا ہوں نا، یہاں سے پکڑ لیتا ہوں، ہم آپ کو عزت دیں گے نہ، گلے سے نہیں پکڑے، ہم آپ کو عزت دیں گے بھائی. ادھر ہوتے بات الگ ہے، عزت دیں گے، آپ بھی پیار سے بات کریں. رانا صاحب میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں اپنے مد مقابل کو دلال کے میدان میں گلے سے پکڑ لیتا ہوں اور یہ سانس نہ لے سکے تب مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ یاری کے سامنے تو بڑا مزہ آتا ہے. ان کی جب پوائنٹ پر آئے، میرے منہ میں پانی آیا ہوا ہے. بسم اللہ کریں، میں ٹائم لگا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحبہ میرا جو وہ نا وہ خراب کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس کا ردم خراب ہو جائے، اس لیے یہ مذاق کر رہے تھے درمیان میں. لیکن اللہ یاری صاحب میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں نے ادھر لکھا ہے کہ آپ سے کیا مطالبہ میں نے کرنا ہے. میں دوبارہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث ثقلین کس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت لازم ہے. میں نے مان لیا کہ تمام خلفائے راشدین کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. دوسرا، آپ کے لیے کس طرح کرینہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یعنی تمام اہل بیت، یعنی خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمام اہل البیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلیفہ ہوں گے تمہارے تمام اہل بیت. نبی علیہ السلام ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہے تھے کہ بہت سارے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام خلیفہ تھے آپ کے. آپ تو ایک وقت میں ایک خلیفہ کو مانتے ہو، ایک وقت میں. دوسرے کا تو میں نے بتایا کہ بخاری شریف میں کہ 2 ہوں گے تو دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا نا. ویسے دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دنیا کا نظام کس طرح چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر 2 الہ ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی طرح یہ سیاسی امور میں، حکومت امور میں اگر 2
بادشاہ ہوں گے نا، حکمران ہوں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ وہ دو تو ایک وقت تھے، وہ دونوں پیغمبر تھے۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر موجود ہو، دوسرا آئے تو تم پہ اس کی مدد، لَتَنْصُرُنَّهُ، تم پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کرو، اس پہ ایمان لاؤ۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے کہ دو نبی ہو سکتے ہیں، لیکن دو حکمران نہ آپ قرآن سے دکھا سکتے ہو، بلکہ حدیث سے میں نے بخاری شریف سے دکھایا کہ دوسرا حکمران اس کو جانا پڑے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ ہاں، دوسرا آپ نے عید پہ آپ نے دلیل نہیں دیا ابھی تک۔ میں بار بار کہتا ہوں، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، نہ وقت زیادہ ہے میرے پاس۔ عید پہ آپ دلیل پیش کریں۔ اہل تشیع جو ہے نا، مجھے ایک مناظرہ میرا پہلا ہو چکا ہے نا عمران وغیرہ سے، وہ ربانی کے پیج پہ، وہاں پہ بہت سارے اہل تشیع نے مجھے کہا کہ یہ دلائل آپ کو علیاری دیں گے عید پہ، کہ ہاں ہم جو عید منا رہے ہیں اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ تو اہل تشیع نے کہا کہ یہ محقق عالم جو ہے یہ علیاری ہے، علیاری کے پاس جاؤ تو ان کے پاس بہت سارے قرآن کی آیات ہے، حدیث ہے، اس عید پہ آپ کو دلیل شرعی وہ پیش کریں گے۔ تو تمہارے اہل تشیع کا بھی مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ میں اگر کئی بار آپ سے مطالبہ کروں، آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، مر سکتے ہو، لیکن عید غدیر پہ آپ کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہے ہی نہیں۔ ہاں، چائے کا پیالہ بھی پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، کہوا بھی پی سکتے ہو کڑوا، لیکن دلیل جس کا نام ہے وہ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ آگے میں نے آپ سے بار بار مطالبہ کیا، رانا صاحب نے آپ سے مطالبہ کیا، رانا صاحب بڑے محقق بندے، پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا مطالبہ، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو۔ خلیفہ ثابت نہ، وہ تو ثابت ہے، وہ تو اہل تشیع اہل سنن سب کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کی اطاعت بھی لازم ہے، ان سے محبت بھی لازم ہے۔ یہ جو حدیث غدیر ہے وہ اس پہ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے وہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے یا اللہ آپ ان سے محبت کرے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کہے یا اللہ آپ اس کو دشمن رکھے۔ جس طرح کہ کوفہ میں نا اہل تشیع نہیں تھی، حسین رضی اللہ کو بلایا شیعان علی نے کہ آ جاؤ ہم تمہارے دوست ہیں، پیر ساز باز کر کے حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کیا۔ وہی حضرت علی رضی اللہ کو بھی شیعان علی نے شہید کیا تھا ساز باز کر کے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں، نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کے خلاف خوارج اٹھ کھڑے ہوں گے، شیعان علی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گلیوں میں روئے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک نکلے ہیں کہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اہل تشیع نے بے وفائی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں بلایا اور پھر بے وفائی کی، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند رکھا۔ نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے خوارج و اہل تشیع جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، تو روئے ہیں، گلیوں میں روئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے یا پیش کروں کہ نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام گلیوں کے درمیان بھی روئے ہیں۔ اچھا، آخری بات دوبارہ کہ حلیفہ بلا فصل پہ دلیل پیش کرے، عید غدیر پہ دلیل پیش کرے، وقت ضائع نہ کرے۔ حسن صاحب شروع کر رہا ہوں میں ٹائم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں، معنی پیش کرتے ہیں، مفاد پیش کرتے ہیں حدیث غدیر کا، وہ غلط ہے۔ ان کا اپنا کیا مفاد ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے جی۔ آپ ترجمہ کرو نا، اپنا دلیل پیش کرو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرو مولا علی علیہ السلام سے۔ وہ حدیث غدیر میں آپ قرینہ کہاں من کنت مولا کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین خصائص نسائی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ میرا ٹائم ختم ہوا۔ خصائص نسائی میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، اس میں انی تارک فیکم ثقلین، حدیث ثقلین کتاب اللہ و عترتی فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور عترت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔
قرآن اور حضرت طاہرہ علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. شیخ نے اس کا ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا کہ حدیث ضعیف ہے. عدم افتراق کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک شخص جو صرف معصوم ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر کلام، ہر قیام، ہر قعود، ہر سکون، ہر سکوت، ہر نطق، ہر بیان، ہر امر، ہر نہی، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہو، خطا نہ ہو. صرف وہی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. قیامت تک یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کا کلام ان کے ساتھ ہوگا. تو ایسے شخص کو اس کا حق اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. بداحت العقل واضح ہے کہ اس کا ہر کلام ہی صحیح ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے من کنت مولا کا مطلب یہ بنتا ہے. سمجھ میں آئی نا میرے محترم؟ اس کا بالکل جواب نہیں دیا. ہر دفعہ میں قرائن پیش کرتا ہوں، یہ شخص جواب نہیں دے سکتا. پھر فرمایا فقلت لزید، ابو طفیل عامر ابن معاصرہ کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے واقعا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، سنا ہے؟ کیا واقعا تو نے پیغمبر سے سنا ہے؟ کہا ما كان في الدوحات احد الا رآه بعینیہ وسمعه باذنیہ. اس نے کہا کہ غدیر خم کے مقام پہ جو درخت ہے، ان درختوں کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنی دو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جس نے اپنے دو کانوں سے نہ سنا ہو. اب یہ سوال جواب میرے محترم ناظرین کہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ ایک صحابی، زید ابن ارقم ایک صحابی، زید ابن ارقم شاہد واقعہ، یہ جب ابو طفیل کو سنا رہے ہیں تو ابو طفیل ان سے پوچھے کہ واقعا تو نے یہ سنا ہے؟ اور وہ جواب دے خدا کی قسم درختوں کے نیچے جتنے لوگ تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے دو آنکھوں سے نہ دیکھا، اپنے کانوں سے نہ سنا. یہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی کہ امیر علیہ السلام آپ کا دوست ہے، آپ کا دوست ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ ہوتی کہ عامر ابن واصلہ تعجب کرتا اور ابو طفیل کہتا کہ وہاں سب لوگوں نے، کوئی نہیں تھا جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا. یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. یہ استعظام اور یہ استعجاب اور یہ تعجب جو عامر ابن واصلہ کا ہے اور زید ابن ارقم کے کلام میں صرف اسی صورت میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آقا بنایا تو ابو بکر عمر کیوں خلیفہ بنے؟ تو امت کیوں ان سے غداری کی ہے؟ کیا واقعا تو نے سنا؟ تو کہتا ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ تھے دونوں سب نے اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے سنا. تو یہ مطلب صرف اسی صورت، یہ اگلا ہمارے پاس جو ہے قرینہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آقا ہیں. اہل بیت پہلے دیکھو کون ہے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے آپ کا، صحیح مسلم میں دیکھو شیخ صاحب آئی مباہلہ میں اس کا روایت ہے لما نزلت هذه الآية سعد بن وقاص کی حدیث ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلی. جب یہ آیت نازل ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا اللہم هؤلاء اہلی. جی ہاں، ہم کہتے ہیں یہ سب اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ان کی طاعت واجب ہے اور وہ کبھی وہ معصوم ہے، ان کا ہر کلام قرآن کے موافق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس سے کوئی ہمارے لیے مشکل پیش نہیں آتا. اچھا، اب مزید اسی مسئلے پر دوستو دیکھو، میں ایک اور قرینہ پیش کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آقا ہیں. یہ کہتے ہیں خلافت بلا فصل پہ پیش کرو، یہ اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام امام اور واجب الطاعہ ہیں. ملاحظہ کریں قرآن مجید، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ دلائل النبوہ ہے بیہقی صاحب کی. یہاں پہ حدیث پیش کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں آئے امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر. قال شعبی کہتا کہ جابر نے کہا وانفسنا وانفسکم رسول اللہ وعلی، جس کو قرآن نے کہا نفس رسول ہے. بس 20 سیکنڈ میرے حدیث ختم ہو، 20 سیکنڈ. جس کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، اور میں نے مسلم سے بھی دکھایا کہ وہ امام علی علیہ السلام ہے، جو نبی بالکل ہو بہو نبی جیسا ہے، بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام ملائکہ سے افضل ہے، اور سب صحابہ پر، سب تابعین پر، سب امت کا آقا ہے. وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. قرآن نے جب کیا وانفسنا وانفسکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانی صاحب ایک منٹ، ایک تو مجھے دونوں برادران یہ بتائیں کہ آگے مزید کتنا چلانا ہے. میرا خیال ہے حسن صاحب ایک دو آخری کر کے پھر ختم کریں. بس ایک دو آخری کر کے پھر عید پہ جانا نا، کہ عید کا پوچھ رہے تھے، پھر میں عید کی طرف جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلی بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مولا کا جو ترجمہ ہے یہ پیش نہ کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو صرف اور نحو گرامر سے پیش کیا کہ مولا کا مطلب محب تو بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے۔ قرآن سے بھی آیات پیش کی، بخاری شریف کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی کہ مولا کا مطلب جو نکلتا ہے یہاں محب اور دوست ہے۔ دوسرا میں نے قرائن پیش کی کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو عمل ہے یہ بڑا کرینہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر میں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش نہ کی اس معنی میں کہ مجھے تم لوگ کیوں مشورہ کر رہے ہو، مجھے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں خلیفہ مقرر کیا ہے، تو آپ مشورہ کیوں کرتے ہو؟ بلکہ خود بیعت کر لیتے تھے، خود مشورے میں بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بنایا، انہوں نے کچھ نہیں خاموش ہوئے بلکہ شورا میں بیٹھے انتخاب کے لیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ مطلب لے رہے تھے جو اللہ یاری لے رہا ہے، تو کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول میں بیٹھ رہے تھے شورا میں؟ کیوں انتخاب کے لیے ادھر بیٹھے تھے کہ مجھے بھی منتخب کیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ کے مقابلے میں؟ پھر عثمان رضی اللہ کے بعد کیوں لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو منتخب کرتے؟ جو باغی تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلین، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ منتخب کرتے۔ تو یہ کیوں نہ کہا علی رضی اللہ نے کہ میں تو خلیفہ ہوں، میں تو غدیر خم کے دن سے خلیفہ ہوں؟ کبھی ایسا حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رحلت فرما جائے، تو یہ خلافت کا معاملہ جو ہے نا یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ انکار کیا کہ اہل بیت کے پاس یا بنو ہاشم کے پاس خلافت نہ ہوگی تو قیامت تک ہم میں خلافت نہیں ہوگی، اس لیے میں نہیں پوچھتا ہوں۔ اگر یہ بات تھی حدیث غدیر خم سے یہ مطلب نکل رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ نے کیوں عباس رضی اللہ کو نہ فرمایا کہ میں تو ویسے منتخب ہوں، مجھے نبی علیہ السلام نے منتخب کیا؟ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھتا ہوں، پوچھا تو مسئلہ کڑا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ انکار کرے تو نبی علیہ السلام کی انکار کی وجہ سے ہمیں قیامت تک بھی خلافت نہیں ملے گا، یہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرینہ پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جو عمل ہے، تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت، ان کا جو عمل ہے یہ بڑا کرینہ ہے کہ وہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لے رہے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد بھی دے رہے تھے کہ آپ کو یعنی محب قرار دیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خاص آپ کا نام لے کے۔ یہ بات ہے کہ تمام اولیاء مومنین جو ہے آپس میں اولیاء ہے، دوست ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا خاص نام رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، وہ جو ہم مجھ سے محبت کرے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کی۔ دوسرا کرینہ میں ایک اور پیش کروں گا، وقت بھی کم ہے، کہ جو ولایت ہے نا خلافت، وہ واو کے زیر کے ساتھ ہے ولایت، اور جو ولایت ہے وہ جسے ہم محب اور دوست کے معنی میں کہتے ولایت، محبت جسے کہتے، یہ مولا ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب ہے حکمرانی۔ ابھی عربی لغات میں سے آپ مولا کا معنی تلاش کریں نا، ولایت اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب حاکم اور خلیفہ، اگر زبر کے ساتھ ہو تو مطلب ہے محب اور دوست۔ دوسرا آخری بات میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب، اگر ہم ان کے اللہ یاری کے ساتھ مان لیتے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ، حاکم، حکمران، میں نے پہلے کہا، بار بار کہا کہ حضرت علی رضی اللہ کو ہم حکمران مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں،
اور اطاعت اس کی واجب مانتے ہیں، تمام خلفائے راشدین کے اطاعت کو واجب اور اطاعت مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ وہ اس سے حضرت علی رضی اللہ کی خلافت ثابت نہ ہو بلکہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو۔ ابھی تک اللہ یاری نے بہت کوشش کی، قرائن پیش کی، استدلال یعنی احتمالات پیش کیے، تعویلات پیش کی، لیکن صریح کوئی نص اللہ یاری نے پیش نہ کی کہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے۔ وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتا ہے، لیکن اللہ یاری خلیفہ بلا فصل پہ دلیل نہیں دے سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ بس یہ ہمارا وقت پورا ہوا رانا صاحب، میرے خیال میں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، تیرا وقت ضائع کر رہا ہے، ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ خلیفہ بلا فصل نہیں، ابھی عید پہ دلیل کیا آپ کی تقریر کیوں سنیں ہم؟ ابھی کم تقریر نہیں سنتے۔ اگر عید پہ آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے بولا کہ امیر المومنین عثمان کی شورا میں کیوں بیٹھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ نہیں یہ جواب نہیں دیں گے، خلیفہ بلا فصل پہ دلیل پیش کریں۔ بالکل خلیفہ بلا فصل اب تک کیوں پیش نہ کی؟ اب تک کیوں پیش نہ کی؟ 2 گھنٹے ابھی اتنا پیش کیا، من کنتم مولا، یہ سب خلیفہ بلا فصل ہے بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ بس لوگوں نے سن لیا، پیش کیا نا، لوگوں نے سن لیا کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں۔ اب مزید دلیل دیں گے نا، اب مزید دلیل دیں گے نا۔ رانا صاحب ڈسکنیکٹ ہیں، مزید آپ عیدی عقیدہ عید پہ دلیل۔ رانا صاحب اب کہاں گئے بھائی؟